وآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دو۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا کثیر مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال مانگا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کو سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ وآتوا اليتامى أموالهم، اور یتیموں کو ان کے مال دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور پاک کے بدلے گندا نہ لو۔ تمہارا مال پاک ہے اور یتیم کا مال تمہارے لیے گندا ہے، تو یتیم کا مال تم نہ لو۔ اپنے مال کی قدر جانو کہ وہ حلال ہے، وہ تمہارے لیے پاک ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا رد کیا گیا جو یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں، یتیم کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، یتیم کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں سارا مال چھوڑ کر جانا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال دیا ہے اسی پر قناعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، برکت ہو جائے گی، اور دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے اور ان کے حقوق ادا نہ کرو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت حسن کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینے کے لوگ اپنی زیر ولایت یتیم لڑکی سے، یعنی ایسی یتیم لڑکی جو ان کی زیر سایہ پرورش پا رہی ہو، اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے، اور انہیں اس لڑکی سے کوئی رغبت نہ ہوتی، صرف مال کی محبت ہوتی، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے اور اس کی موت کا انتظار کرتے کہ یہ مر جائے اور اس کے مال کے وہ وارث بن جائیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا زمانے جاہلیت میں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ یتیم ہے، اس کا کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، تو آپ ان یتیموں کی پرورش کریں، ان کی نگرانی کریں، تو وہ کہتے بھئی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں نا انصافی نہ ہو جائے، لیکن وہ زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ تم نا انصافی کے اندیشے سے، یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو، تو زنا سے بھی خوف کرو، اور اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اس زمانے میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی تو کرنے سے ڈرتے تھے، کہتے تھے اگر یتیم کو ہم اپنے گھر رکھیں گے کہیں ظلم نہ ہو جائے، نا انصافی نہ ہو جائے، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ بھی باک نہ رکھتے تھے، کوئی اندیشہ نہ رکھتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں نا انصافی ہونے سے بھی ڈرو، اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی
کہ قریش 10 بلکہ اس سے زیادہ عورتیں شادیاں کرتے تھے، اور جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی، ان کے مال وہ اپنے گھر کے اخراجات پر خرچ کر دیتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی استطاعت دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نکاح نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں تک سے نکاح جائز ہے۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں، سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے 4 سے زائد ازواج ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص اسلام لائے، ان کی 8 بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 رکھنا، یعنی 4 کو چھوڑ دو اور 4 اپنے نکاح میں باقی رکھو۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، ان کی 10 بیویاں تھیں، وہ 10 بیویاں بھی 7 مسلمان ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ان میں سے 4 رکھو، تو انہوں نے 4 رکھی اور باقی سب کو چھوڑ دیا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4، یعنی جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، 2 ہوں یا 3 یا 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کنیز کا کہیں وجود نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ غلام اور کنیزوں کا رواج نہیں، پوری دنیا میں نہ کوئی غلام شرعی ہے اور نہ کوئی کنیز شرعی ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے صرف یہی صورت جائز ہے کہ وہ ایک نکاح کریں، 2 کریں یا 3 کریں یا 4، اس سے زائد ان کے لیے جائز نہیں۔ اور ایک سے زائد بھی نکاح کرنے کی اجازت اس وقت ہے جب غالب گمان یہ ہو کہ میں انصاف کر سکوں گا اور انہیں برابر رکھ سکوں گا۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، یعنی اگر ایک ہی نکاح کرو تو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم سے محفوظ رہو گے۔ ایک سے زائد نکاح اگر کرو گے تو اس بات کا امکان ہے کہ تم ظلم میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان انصاف کرنا فرض ہے۔ یہ انصاف لباس میں ہوگا، کھانے پینے میں اور رہنے کی جگہ میں، اور رات رہنے میں انصاف لازمی ہے۔ ان تمام امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ضروری ہے۔